صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرا عادل بادشاہ کی دعا، تیسرا مظلوم کی جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرا عادل بادشاہ کی دعا، تیسرا مظلوم کی جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ در منصور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا، دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اب رمضان آتا ہے تو ہم بجائے عبادت کی طرف آئیں تو ہماری جو دنیاوی ضروریات ہیں ان میں ہم بڑھ جاتے ہیں، خواہشات کو پورا کرنے میں اترتے ہیں۔ اور کتنی بڑی یہ خوشخبری ہے مومن آدمی کے لیے، ایمان والے کے لیے، کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو روزہ دار آدمی کوئی نفلی عبادت کرے تو اللہ رب العزت اس کو فرض کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں، اور جب اگر روزہ دار آدمی ایک فرض ادا کرے تو اللہ رب العزت اسے 70 فرضوں کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک دلچسپ ایک واقعہ ہے چھوٹا سا۔ ایک مجوسی آدمی نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کھلم کھلا رمضان المبارک کے دنوں میں کھا پی رہا ہے، تو مجوسی آدمی نے اپنے بیٹے کو اس بات پر ڈانٹا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو شریعام کھا پی رہا ہے۔ بس اتنی بات کی، بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ مجوسی فوت ہو گیا، تو ایک آدمی نے اس کو خواب کے اندر دیکھا کہ وہ مجوسی جنت کے اندر چل پھر رہا ہے۔ اب بڑا پریشان ہوا کہ یار کیا وجہ ہے، تو مجوسی تھا، تو جنت کے اندر گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا میں نے رمضان کے مہینے کا ادب کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو ڈانٹا تھا، اس ڈانٹ کی وجہ سے اللہ کو یہ میرا عمل اتنا پسند آیا کہ جب موت کا وقت آیا تو اللہ نے مجھے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، میں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، ادھر سے موت آ گئی۔ جیسے ہی موت آئی تو حکم یہ ہے جب آدمی ایمان لے آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے اور مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ ایک مجوسی رمضان کے مہینے کے اندر اس نے اتنا ادب کیا تو اللہ نے یہ انعام دیا۔ اگر مسلمان ایمان والا آدمی ادب کرے تو اسے کیا انعام ملے گا؟ تو جیسے اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے اس پر جو کچھ ملنا ہے، بہت بڑا اجر ملنا ہے، ایسے ہی بے ادبی پر اس کی بہت بڑی پکڑ ہے۔